بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر ایک دین پر غالب فرما دے، اور اللہ کی شہادت کافی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجود کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے. ان کی شناخت ان کے چہروں پہ سجدے کا نشان ہے. یہی وصف ان کا توریت میں بیان ہوا، اور یہی کچھ ان کا وصف انجیل میں بیان ہوا. یہ مثال اس کھیتی کی کہ جس نے اپنی سوئی لگائی اور اپنی سوئی نکالی، پھر اسے کوی کر دیا اور پھر موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کسان کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے. اللہ نے ان میں سے ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. سچ فرمایا اللہ نے، عظمتیں اللہ کے لیے. اسی کی ذات بلند و بالا ہے، علی العظیم ہے، رفتوں والا ہے، کمال ہے، قادر مطلق ہے، حی و قیوم ہے. اس کو کوئی زوال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. سلامتی ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے. درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ضرمن آپ دیکھ رہے ہیں 21 رمضان کی سحری. میں ناچیز آپ کا خادم، آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. خوش آمدید تو میں نے آپ کو خوشی سے کہا، مگر آج کے دن تاریخ میں ایک سیاہ باب بھی ہے. ایک ایسی شخصیت جس سے عشق کرنا ہمارے عقیدوں اور عقیدتوں میں واجب ہے. ایک ایسی شخصیت کہ جس کی مودت کا حکم قرآن ہمیں دے رہا ہے. ایک ایسی شخصیت کہ جس کے لیے اصحاب رسول مناقب اور فضائل بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے. ایک ایسی شخصیت کہ جس کو ہر لحاظ سے کرامت اور فضیلت حاصل ہوئی. ایک ایسی شخصیت کہ جس پہ انتہا ہو گئی عظمتوں کی، رفعتوں کی. ایک ایسی شخصیت کہ جس نے اپنے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، جہاد کرنے، ساکت ہو جانے، کلام کرنے، ہر چیز سے آیت اللہ کا ظہور کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائیں لوگوں کو. آپ کے بارے میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے ہیں جو اسلام لے کر آئے، اور اسلام لانے والوں میں آپ نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. اور ایک اور روایت ملتی ہے جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایمان لانے میں اس حد تک قریب تھے کہ اگر یعنی روایت کے مطابق پیر کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور منگل کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام و رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. یعنی اسنین سے لے کر ثلاثہ کا یہ سفر ہے، بلکہ شاید میں کہوں کہ دکھنے میں ثلاثہ میں آ گیا. اللہ کے حبیب کا یہ سفر، یہ ساتھ، یہ مائیت جناب ام المومنین کے بعد حضرت امیر المومنین، امیر المجاہدین، امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا. خواتین و حضرات، فضائل کے باب میں جاؤں تو باب مدینۃ العلم کو اتنا افضل پاؤں کہ میں پورا دن اور پوری رات بیان کرتا رہوں تو تھکوں گا بھی نہیں، اور میرے پاس یہ فضائل کے نقاط کم بھی نہیں پڑیں گے.
حضرت عمیر بن سعد سے روایت ہے، فرمایا کہ ہم نے خود دیکھا اللہ کے رسول نے چٹیل میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور یہ تو میں آپ کو انتہا تک لے گیا، میں ابتدا میں کھڑا ہوں، دعوت ذی العشیرہ میں کھڑا ہوں، تب بھی مجھے وہی ہاتھ نظر آتا ہے. اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا، عمر کم ہے تو کیا ہوا، ناتوانی ہے تو کیا ہوا، میرا ایمان قوی ہے، مضبوط ہے. اسی ایمان نے خیبر کے دروازوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا انگلیوں کے اشارے سے. اسی ایمان نے بدر میں مین آف دا وار کا ایوارڈ پایا. اسی ایمان نے خندق میں، احد میں، احزاب میں، ہر جنگ میں اللہ کے رسول کی مائیت میں فتح لکھ دی اور اسلام کے لشکر کو کامیاب قرار دیا گیا. اسی ایمان نے صبر کی تمام منازل طے کی. اسی ایمان نے اور اسی امیر المومنین نے جو کچھ پایا سخاوت کی نظر کر دیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا. اور اسی امام المتقین نے خواتین و حضرات 21 رمضان الکریم یعنی آج کے دن جب ہم اس سحری کو نشر کر رہے ہیں، آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم ملون کے ہاتھوں ضرب لگا کر شہید کر دیا گیا. مسجد کوفہ کا یہ وہ حصہ جسے محراب کہتے ہیں، اس خاص حصے میں ضربت کے وقت میں تکلیف اور ایذا کی آواز نہیں آتی، چیخ کی آواز نہیں آتی، بلکہ آواز آتی ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کعبے کے رب سے محبت، کعبے سے محبت اور کالی کملی والے سے محبت تا حتی آخر آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں جانے والے علی و فاطمہ حسن اور حسین ہیں. ہماری معیت میں ہم سے چاہنے والے من ورائک ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے، تمہارے پیچھے آ رہے ہوں گے اے علی. اور یہ بھی فرمایا کہ حوض کوثر پہ سب سے پہلے ملاقات کرنے والے اے علی تم ہو. میرے پاس ایک کثیر تعداد ہے، مگر آج کے دن میں نصیحت اور وصیت والا رکھوں گا. یعنی وہ جو پیغام آپ کا ہے وہ کیا ہے، وہ جو اعمال آپ کے ہیں وہ مجھے اور آپ کو کس طرح سے اکساتے ہیں کہ اٹھو. امام المتقین کی بات ہے، نماز میں شہید ہو جانے والے کی بات ہے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. جہاد میں قدم رکھنے والے کی بات ہے، ہم جہاد نہیں چھوڑ سکتے. علم کے میدانوں میں اپنا مقام و مرتبہ ایک روشن سورج کی طرح چمکتا دمکتا قائم رکھنے والے کی بات ہے، ہم جہالت کی موت نہیں مر سکتے. روزہ رکھے تو اس کا روزہ تمام، وہ نماز، بلکہ اگر وہ بستر رسالت پہ سو بھی جائے تو اس کی نیند پہ فرشتے قربان. اللہ کو پیار آتا ہے اور وہ ان نفسوں کو خرید لیتا ہے اور اس کے عوض میں جنتوں کی بہاریں لکھ دیتا ہے. ایسے امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب، آپ پہ ہمارا سلام ہو. آج کے دن ہم آپ کو یاد کرنے کا یہ سعادت، یہ فیض اور یہ کرم حاصل کریں گے. خواتین و حضرات، پروگرام میں تشریف فرمائیں وہ علماء کرام کہ جن کی نسبتیں، جن کے واسطے، جن کے رشتے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، علم کی نسبت سے، عقیدے کی نسبت سے، عقیدت کی نسبت سے، ہر لحاظ سے. میں سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. پروگرام میں تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے لطیف انداز میں گفتگو فرماتے ہیں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی خاص جناب مفتی حنیف قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام میں تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے جناب علامہ عباس وزیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام میں تشریف فرمائے ہمارے ہر دل عزیز جناب مفتی نوید عباسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور پروگرام میں تشریف فرمائے جناب قبلہ زین سیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ ہم اپنے سوالوں سے آج کے دن کو مزید اپنے لیے مزین رکھیں، میں ایک مختصر سا وقفہ لوں گا. جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو آج کے وہ سنجیدہ اور انتہائی اہم سوالات کریں گے جو حضرت امام المتقین امیر المومنین کی ذات سے منسوب ہیں اور آپ تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے زیادہ راہ بنیں گے. ایک مختصر سا وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے
علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اور کوئی موسم کوئی بھی وقت ہو کوئی علاقہ ہو جلی عشق علی کی شمع پروانے آ بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اور علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. اور ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا میری بالی پہ آ کے خود علی المرتضی بیٹھے. اور شعر سنیے. اور یوسف میمن صاحب کی یاد تازہ ہوتی ہے اس شعر سے. وہ کہا کرتے تھے یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال کو سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں، عرب میں، عجم میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محبت نہ رکھتا ہو. اور رکھنا بنتا بھی نہیں ہے کہ بے شمار ایسی وجوہات ہیں کہ آپ کو محبت ہو ہی جانی ہے. آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ دانشور ہیں، قلمدان ہیں، آپ تحریر لکھتے ہیں، آپ فصاحت اور بلاغت سے جڑے ہوئے ہیں، آپ مرد میدان ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، آپ کا ہیرو علی ہے. اور اگر آپ کا ہیرو علی ہے تو پھر آپ کبھی زیرو ہو نہیں سکتے. میں نے آج غیر روایتی سوالات کرنے، روایتی انداز سے کرنے. علامہ عباس وزیری صاحب، میں نہیں سمجھ پا رہا، اور میری معاونت فرمائیں اس کو سمجھنے میں کہ آج میرے آپ کے یہاں چھوٹا بچہ تو کم سے کم مسلک نہیں بدل سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ، کیا عمر ہے آپ کی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کا ساتھ دوں گا، دامے درمے قدمے سکھنے ہر حال میں ساتھ دوں گا. اور وہ طفلی کا وعدہ فزت ورب کعبہ تک نبھا گئے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ. آپ نے بجا فرمایا کہ حضرت مولا امیر المؤمنین نے آغاز اسلام میں ہی جب حضرت رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور رسول اللہ نے پوچھا کہ کون اس معاملے میں میرا ساتھ دے گا، من یعذرنی فی ھذا الامر. توقع یہ تھی کہ جو بزرگان آئے ہوئے تھے قریش کے،
ان کی طرف سے جواب آئے. لیکن یہ تو ابھی آغاز ہے، اور آغاز ہی میں حضرت رسول اللہ نے شہود سے غیب کی طرف ان سامعین کو ٹرانسفر کیا ہے. تو ابھی غیب کو وہ اس طرح سے سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس وجہ سے کسی نے مثبت جواب نہیں دیا. اور جو غیب آشنا تھے وہ کم عمر ضرور تھے، اس کی ٹانگیں کمزور ضرور تھیں. انہوں نے خود فرمایا کہ میں کم عمر ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا یا رسول اللہ. اور جب آپ نے اظہار کیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا تو حضرت رسول اللہ نے بھی آپ سے فرمایا کہ اے علی تو میرا خلیفہ ہے، میرا وصی ہے. یا علی انت وصی و خلیفتی و وزیری فی الدنیا والآخرہ. اور جو وعدہ حضرت امیر المومنین نے اسی عہد طفلی میں حضرت رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا وہ اس پہ قائم رہے، اور کہاں کہاں حضرت رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا. اور اسلام کا وہ کون سا واقعہ ہے کہ جو بغیر علی کے کہیں پر تکمیل تک پہنچتا ہو؟ کسی بھی واقعے کا آپ ذکر کریں تو اس میں علی نظر آئیں گے آپ کو. اور دعوت ذوالعشیرہ میں علی ہیں تو اس کے بعد بھی قدم قدم پہ علی آپ کو نظر آئیں گے. اور اگر خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑنے کی نوبت آ جائے تو دوش رسول پہ چڑھ کے بتوں کو توڑنے والا امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. اور اسی طرح سے مواخات کا تذکرہ ہو تو حضرت رسول اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اے علی تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جنگوں کا تذکرہ ہو تو کون سی جنگ ہے جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو؟ اور وہ جنگیں کہ جہاں پر واقعاً اگر علی جیسی شخصیت نہ ہوتی تو شاید جنگ جیتنا مشکل ہو جاتا. اور علی بن ابی طالب کے ذریعے سے ان جنگوں کو فتح سے ہمکنار کر دیا. علم کی دنیا میں، معرفت کی دنیا میں، اور یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے واقعے میں بھی آپ کا ایک رول ہے. اور اس کے بعد جب ہجرت کی بات کریں اگر آپ تو ہجرت میں بستر رسول پہ سونے والے امیر المومنین. حج آخر کی بات کریں تو من کنت مولا فہذا علی المولا کے سند پانے والے امیر المومنین ہیں. کوئی واقعہ اسلام کا ایسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مل جائے. اگر ایک جنگ میں آپ نے شرکت نہیں کی، غزوہ تبوک میں، اور اس میں شرکت نہیں کی تو وہاں ایک اور اعزاز آپ کو حاصل ہو منزلت موسیٰ، کہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ اعزاز ہے حضرت مولا امیر المومنین کا. اور اس میں ایک میں علماء کرام یہاں موجود ہیں، میں ان کا ٹائم نہ لے لوں، میں خواہش یہ ہے کہ یہ بولیں لیکن ان کو شاہد بنا کر عرض کرتا ہوں. جس چیز نے علی کو علی بنا دیا ہے یہ ظاہری اعمال نہیں ہیں، ان کے پیچھے جو ان کی معرفت تھی، علی بن ابی طالب کی خدا شناسی، خدا کی معرفت، جس نے بندگی پر وادار کر دیا اس نے علی کو علی بنا دیا. خوبصورت، واہ واہ. یعنی سب سے قیمتی ترین چیز جو علی بن ابی طالب میں نظر آتے ہیں، عام طور پہ تو علی کی شجاعت اور بہادری اور علم اور ان چیزوں کو ذکر کرتے، بندگی اور معرفت کی طرف نگاہ نہیں جاتے، حالانکہ سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ معرفت اور بندگی ہے. اور اس سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم آپ اپنی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے تعلقات اپنے رب کے ساتھ اچھے بنائیں، خدا کی معرفت حاصل کریں اور اس کے بعد ان کے احکام کی پیروی کریں. اسی میں کامیابی ہے، یہی علی سے حاصل ہونے والا سبق ہے. بہت خوب. بندگی اور اس معرفت والی بندگی سے آپ کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال یہی ہے بندگی کی، وہ بھی معرفت والی، کہ وہ اس مرد میدان کو میدان میں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لہٰذا محراب میں، مسجد میں، نماز میں شہید کر دیا گیا. بندگی کے دوران خدا کے آگے بسجدہ ہوتے وقت یہی کمال ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، مفتیان کرام سے مزید فضائل اور مناقب سنیں گے. آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب تشریف فرمائے. مفتی صاحب، میں اور آپ تو قصیدے گاتے رہیں گے، ہمیں تو فیض ہے، کرم ہے، ناز ہے کہ ہم اس امت میں ہیں
کہ جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ راشد ہیں، امام المتقین ہیں، مگر بزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فضائل اور مناقب وہ میں سننا چاہوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ میں آپ کے سوال پر آنے سے پہلے بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے، میں اسی کو آگے بڑھا کر کے اسی کے ضمن میں پھر آپ کے سوال پر بھی آؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ اسلام کی کوئی تاریخ، کوئی کارنامہ، کوئی آگے بڑھنے کی کڑی ان کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ان کی کردار سے ہر لمحے اسلام آگے بڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت رہی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک نہیں رہا۔ خلافت راشدہ بھی اگر خلافت راشدہ ہے، وہاں بھی کردار حضرت علی کا ہے۔ کیا بات! تمام خلفائے راشدین کے ساتھ بطور وزیر، بطور مشیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا اظہار فرمایا کہ جب ان سے کسی نے کہا کہ پہلے خلفاء کے دور میں جو ہوئی اور اب جو ہے، تو فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو۔ تو جو خلافت راشدہ کا خوبصورت دور ہمارے درمیان ہے، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے، بنیادی کردار ہے، ان کے مشاورت کا، ان کے تعاون کا، اور یہ وہ شخصیت ہیں۔ اور جس علم کی طرف اشارہ کیا کہ باطنی علم اور معرفت باری تعالیٰ کا علم، تو آج تک جتنے بھی ولی اولیاء اللہ کی معرفت سے شناس ہوئے، اگر وہ 4 نہریں بہہ رہی ہیں جن سے معرفت لوگ اپنے اپنے کاسے بھر رہے ہیں، تو 3 نہروں کا مرجع اور مرکز حضرت علی ہیں۔ تو علم کا وہ سمندر ہیں، معرفت کے بارے میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ سارے اولیاء انہی کے علم سے لیسا لیتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، اس میں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا تو وہی ہے جو غدیر ہم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وہ واقعہ اور وہ حدیث سب کے یہاں مسلم ہے۔ تشریح میں اور اس کے استنباط میں بعض ہماری چیزیں الگ ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ جو مجھے محبوب رکھے اسے چاہیے کہ حضرت علی کو بھی محبوب رکھے، ولی اور دوست بنائے، اور پھر اس کے آگے یہ دعا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبوب رکھے جو حضرت علی کو محبوب رکھے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ حضرت علی کی محبت کے بارے میں وہ کمزور ہے۔ محبت کے اظہار کے انداز الگ ہو سکتے ہیں، محبت کی تعریفات الگ ہو سکتی ہیں، مگر یہ ممکن نہیں رہ سکتا کہ کوئی مومن ہو اور پھر وہ ایسی شخصیات سے کسی درجے کی محبت کم رکھے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ ساتھی ہیں جن کے بغیر ہمیں اسلام کی عمارت نامکمل نظر آتی ہے۔ واضح فرما دیا آپ نے مفتی صاحب۔ ایک بڑا دلچسپ سا پہلو ہے اور اس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ آپ میری توجہ دلائیں۔ مولا کائنات، امیر المومنین، امیر المجاہدین حضرت علی ابن ابی طالب، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ آپ کی زندگی کے خوشگوار لمحات، ہم کہتے ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں چلے وہ پھر وہ چمکتا ہے، وہ دمکتا ہے۔ وہاں پہ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جس جنگ میں نہیں گئے وہاں بھی یہ اعزاز مل گیا کہ جی وہ مرتبہ، وہ مقام ہے۔ مگر ایک عجب بات یہ ہے کہ بعد رسالت مآب فتنوں کا بھی دور آیا، اس میں بھی آپ کا ستارہ چمکتا ہے، اس میں بھی مرشد رہنما آپ ہیں، راشد آپ ہیں۔ یہ کمال، یہ اعجاز کیسا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر مولا کائنات علی المرتضیٰ، تاجدار حل عطا، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، اخی مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ان ہستیوں میں سے جن کی محبت ہر مومن پر فرض کر دی گئی ہے اور جن کا بغض کفر اور نفاق قرار دیا گیا ہے۔ اور ان کی عظمتیں اور شانیں یہ ہیں کہ ان کی محبت جنت کا ٹکٹ ہے اور ان کا بغض جہنم میں دھکیلے جانے کا سب سے بڑا دھکا ہے۔
سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مولا کائنات مولا علی پاک کو اتنے خاصے، میں فضائل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھا، ایک ہوتی ہے فضیلت، جیسے ایک فضیلت ہے وہ کئی لوگوں میں ہو سکتی ہے، بھائی خوبصورت ہے، کئی لوگ خوبصورت ہو سکتے ہیں، بھائی فلاں آدمی جو ہے نا وہ جہاد کر رہا ہے، مجاہد ہے، تو کئی لوگ مجاہد ہو سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کے خاصے اتنے ہیں کہ امت میں اتنے زیادہ خاصے کسی کو میسر نہیں۔ جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو ہم اہل سنت تقریباً متفق ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کی، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر، کہ جتنا صحیح اور جید سندوں کے ساتھ فضائل مولا علی کے ہیں، اور اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ذکر کیا ہے، اور اسی کو دیگر تقریباً 20-25 سے زیادہ محدثین کے حوالے تو میرے ذہن میں کہ جنہوں نے یہ روایت کیا ہے کہ جتنے فضیلت میں صحیح اور جید سندوں کے ساتھ مولا علی کی فضیلت میں جتنی روایتیں آئیں یا فضائل رسول اللہ نے بیان کی، اتنا اور حضور کی امت میں کسی کے بھی فضائل بیان نہیں ہوئے۔ رہ گئے خاصوں کو اگر ہم دیکھیں نا جی، تو کعبے میں ولادت ہوتی ہے، لعابدان رسول کی گھٹی پڑتی ہے، چہرہ محمدی پہ پہلی نظر یہ کائنات کا پہلا نظارہ ہے۔ پھر حیرت انگیز طور پر 1 سال کی عمر میں لوگ تو کہتے ہیں نا جی حضرت ابو طالب کے ہاں جناب وہ کمزوری تھی، پیسے نہیں تھے، تو پالنے کے لیے، بچے پالنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر حضور نے ان سے لے آئے۔ بات یہ نہیں ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ جس ذرا اسی سے میں دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ جب تجارت میں حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے شام کے سفر میں، تو وہ جو 70 اونٹوں کا قافلہ تھا جس پر سونا چاندی لدا ہوا تھا، وہ کس کا تھا؟ تو چلیں بہرحال ہم مان ہی لیتے ہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے شیعہ سنی دونوں منابع اور مصادر میں کہ حضرت علی وہ ہیں کہ جنہوں نے 1 سال کی عمر سے ہی رسول اللہ کا گھر جو ہے نا حاصل ہو گیا۔ اور میں اسی پہ کہتا ہوں کہ آپ اگر فضائل علی میں یہ لمحات سوچنے پہ بیٹھ جائیں تو آپ کا رگ رگ لو جیسے کہتے ہیں نا روں وہ عشق علی میں منور و معطر ہو جائے گا کہ 1 سال کا بچہ ہے اور حضور اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں، اور اب ذرا سوچیں اس بچے کی ضروریات کیا ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، باقی سب کون پورا کر رہا ہے؟ اور رسول اللہ پورا کر رہے ہیں۔ واہ علی تیری عظمتوں پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی دل کرتا ہے سنے جاؤں، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، مگر مصعب کی گفتگو بھی اتنی لطیف ہے اور یہ فضائل اور مناقب اتنے عمدہ ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں مجھے کچھ ایک اس کا حصہ اس طرح سے بیان کرنے کا موقع اگر مل جائے کہ وہ جو پیدا ہو رہا ہے تو خدا کے گھر میں اور اپنے پہلے ہی سال نبی کے گھر میں جا رہے ہیں، ان گھروں کا سفر تو آپ دیکھیے، سبحان اللہ۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خواتین حضرات خوش آمدید۔ بڑا مشکل کام ہے یہ، ایک تو بھاری ذمہ داری ہے، اور یقین مانیں ان فضائل کو ایک جگہ جمع کر کے بیاں کرنا یہی مشکل ہے، مگر میں آپ کے ذمے اس سے بڑی مشکل لگا رہا ہوں۔ یہ تمام باتیں آپ نے اپنے کردار میں ڈھالنی ہے، یہ بھی مشکل ہے، مگر دیکھیے گا زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، اس کے بعد لطف آئے گا آپ کو، پھر آپ بھی کہیں گے، پھر اس گھرانے سے آپ جڑ جائیں گے کہ جہاں بچے سے پوچھو کہ موت کیسی ہے تو کہتا ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ وہ لطافت آپ کو بیان کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مصعب آپ کیا خوبصورت بیان فرما رہے تھے فضائل کا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر صرف ہم فضائل مولا مرتضیٰ کو ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہیں، اور اس میں یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتابوں میں فضائل نہیں ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مولا علی کی بارگاہ میں سینکڑوں حدیثیں ہیں جو فضائل اہل بیت میں اور بالخصوص فضائل علی میں، اور یہ بھی جو تاثر دیا جاتا ہے کہ امت نے مولا علی سے علم کا کوئی خزانہ حاصل نہیں کیا، یہ بھی بالکل جھوٹ اور غلط ہے۔ خود اہل سنت و جماعت کے ہاں ایسی کتابیں چھپ چکی ہیں جن میں مولا علی سے جو مروی روایات ہیں تو وہ تقریباً 20,000 سے زیادہ روایت تو جمع ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ویسے ہی ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جناب مولا
علی سے علم حاصل نہیں کیا امت نے، یہ جو ہے نا حدیث حاصل نہیں کی. بہرحال میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. مولا کائنات کے جو خاصے ہیں نا جی، خاصے جو کسی اور میں نظر نہیں آتے، تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی سی عمر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پال رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. پھر جب میرے آقا اعلان نبوت فرما رہے ہیں، پہلا بندہ جو لبیک کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد اب آگے بڑھتے جائیں تو پھر وہ شادی اور نکاح کے جس کا نکاح آسمانوں پر ہوتا ہے، اعلان زمینوں پر ہوتا ہے، اور سیدہ کائنات ام الحسنین بنت مصطفیٰ سیدۃ نساء العالمین سلام اللہ علیہ آپ ان کے عقد میں آتی ہیں. تو یہ ان کی وہ شان ہے جس کو صحابہ بھی رشک برے انداز سے بیان فرمایا کرتے تھے. اور پھر محب خدا ہیں، محبوب خدا ہیں، محبوب مصطفیٰ ہیں. من کنت مولا فعلی مولا، جیسے کہ میں نے عرض کیا اعلان ہوا. تو اس کے علاوہ میرے مصطفیٰ کریم نے خیبر کے دن جو جھنڈا عطا فرمایا. پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں ایک پرندہ آتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھنا ہوا پرندہ کہ میں یا اللہ ایسے بندے کو بھیج اللہم ائتنی بحب خلق کا الیک یاکل مائیہ من ھذا الطیر، کہ جو اس پرندے سے میرے ساتھ کھائے لیکن ہو وہ مخلوق خدا میں تجھے سب سے زیادہ پیارا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اتنے میں میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ کوئی میرے خاندان کا بندہ ہے تو مولا کائنات تشریف لے آئے. تو ایک دفعہ آئے حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نا کہا حضور مصروف ہیں، دل میں یہ تھا میرے خاندان کا بندہ. دوسری دفعہ پھر مولا علی آئے، کہتے ہیں میں نے پھر ان کو واپس کر دیا. تو تیسری دفعہ مولا علی نے فرمایا کیا بات ہے، میں ملاقات کرنی ہے. حضور نے آواز سنی کون ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں اور انس مجھے واپس کر رہا ہے. انس یہ کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ میں چاہ رہا تھا، یہ دعا میں نے آپ کی سنی تھی، کوئی میرے خاندان کا بندہ ہے اور وہ آپ کے ساتھ اس فضیلت کو پالے. تو میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا انسان کو اپنا خاندان پیارا لگتا ہے. تو حضور نے حضرت مولا علی کو ساتھ بٹھا کر کھلایا. اور پھر وہ ہستی ہے اویس بھائی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، کہ جن کی محبت اتنی ضروری ہے، اتنی اہمیت ہے ان کی محبت کی کہ حضور خود فرماتے ہیں اور مولا علی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے قسم اٹھا کے فرمایا، قسم کہ آپ نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. مومن کے سوا کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا. اور ہم یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم پروگرامز ٹیلی ویژن پہ ہو رہے ہیں، یہ جمعے والے دن جو ہمارے خطابات ہوتے ہیں شان علی میں، یہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو یہ کیوں ہیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حضرت رسول اللہ نے مجمع اصحاب کے اندر جو شان اہل بیت کی اور بالخصوص مولا علی کی بیان کی ہیں، تو وہ اس لیے تھیں کہ ان کو کتابوں کے اندر بند کر کے رکھو، ہی ہے اس لیے تھیں کہ امت ان کو پڑھے، ان کو سنے. اور صحابہ کو اس لیے سنایا تاکہ پھر ان کے ذریعے سے امت تک پیغام پہنچے اور علی کا پیار لوگوں کے سینوں کے اندر موجزن ہو جائے. کیونکہ علی پاک کی محبت حضور کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کی معرفت اور اللہ کا قرب میسر نہیں آ سکتا. بالکل سچ فرمایا آپ نے. اور کیا عمدہ بات تھی جب آپ فرما رہے تھے کہ جناب حضرت انس بن مالک جو بچپن سے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے ہیں 10 سال کی عمر سے، اب اندازہ لگائیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میرے خاندان کا آئے. یہ ایک پیار ہے اپنے اپنوں کے لیے، مگر دیکھیے نا کہ جو اللہ کو پسند ہے وہی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. آپ کے جس طرف متوجہ ہونے جانے پر قبلہ بنا دیں تو سوچئے گا کہ جہاں حضرت انس بن مالک چاہ رہے تھے کہ میرے خاندان کا آئے، حضور کے خاندان کا آ گیا. اللہ کو یہی پسند تھا. جناب مفتی نوید عباسی صاحب، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ظاہر فضائل المناقب بھی سنائے جا رہے ہیں، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کا مرد میدان ہونا، یہ ذرا بیان فرما دیجئے. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم شہادت ہے حضرت مولائے مرتضیٰ کا. اگرچہ آپ آج مجھے چوتھے نمبر پر بولنے کا موقع دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اہل سنت کے ہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ ہیں. میں اس نسبت کو اعزاز سمجھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کا رشتہ رکھتے ہیں. جو مفتی صاحب ان کے خاصے بیان فرما رہے تھے تو ان میں یہ بھی ہے کہ جتنا قرب حضرت علی کو رسول اللہ سے ہے اتنا عبداللہ بن عباس کو بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں، یہ دونوں کی ماں بھی ایک ہے اور والد بھی ایک ہے. تو اس
اعتبار سے بھی قرب ہے، اور پھر یہ روایت اگرچہ اس پر لوگ کلام کرتے ہیں لیکن حضور نے کی طرف یہ فضائل کے باب میں ہے کہ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی ایک ہی درخت کی ٹہنی سے ہیں. تو یہ سب روایات ہیں اور یہ فضائل کے باب میں ہیں. لیکن حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو بدر کے میدان کو اگر آپ دیکھیں گے تو بدر میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس طرح لڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ فرشتے داد دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور غیب سے یہ آواز آتی ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. اور صحابہ داد دے رہے ہیں علی کو لڑتے ہوئے دیکھ کر. اور جس جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ علی موجود ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ بدر میں دیکھیں تو روایات یہ بتاتی ہیں 22 سے 23 کافر تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مارے ہیں. تو اگر 72 مارے گئے، 73 مارے گئے، تو ان میں سے علی 23-24 مار رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی شجاعت کی بات ہے. اور بقیوں کے قتل میں آپ شریک ہوئے ہیں. حضرت علی اس شجاعت، اس بہادری سے لڑے ہیں کہ آپ کی بہادری پر آسمان سے تحسین آ رہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ میں ایک خاص واقعے کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حضرت علی کی شجاعت نکھر کر بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں پر ایک کڑا اور مشکل وقت آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودوائی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو وہ خندق کھودی گئی مدینہ منورہ کے گرد. ادھر پورے عرب کا بڑا لشکر مدینے پر حملہ آور ہوتا ہے. تو وہ 10,000 سے بڑا لشکر ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس لشکر کے حوالے سے بیان کیا ہے. تو مسلمان تہ دامن ہے، اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے، اس لیے خندق کھود لی گئی. تو اس خندق کے اس پار دشمن ہے، ادھر نبی علیہ السلام ہے. لیکن ایک روز ایک بڑے جری بہادر آدمی نے اس خندق کو کراس کر لیا. اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود. اور اس نے آ کر کہا کہ آؤ میرے مقابلے میں کوئی ہے تمہارے اندر جو میرا مقابلہ کرے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بزم اصحاب کو دیکھا اور کہا کہ ہے کوئی عمر ابن عبد ود کا مقابلہ کرنے والا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی عظمتوں پر ہمارا سب کچھ قربان، سب خاموش رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے. اور جب آپ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں ہوں نا، میں مقابلہ کروں گا. حضور نے فرمایا اعلیٰ مکانے کا یا علی، علی اپنی جگہ پر بیٹھ جا، جانتا نہیں ہے یہ عمر ابن عبد ود ہے. اس نے پھر کہا کیا ہوا، تمہیں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ میں تمہیں تمہاری جنت میں پہنچا دوں گا نا. ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ وہ بڑا جری اور بہادر سمجھا جاتا تھا اور کئی سو لوگوں کے مقابلے میں وہ باری تھا. تو حضور نے پھر دیکھا تو خاموشی تھی. پھر علی کھڑے ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پھر وہی بات کی، یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی، وہ عمر ابن عبد ود ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب بٹھایا تو پھر آواز آئی. جب پھر آواز آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے. اور جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ وہ عمر ابن عبد ود ہے تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اگر عمر ابن عبد ود ہے تو میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، مجھے آپ اجازت دیجیے. اب رسول اللہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا اور بھیجتے ہوئے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اے اللہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کے مقابلے میں گئے اور مقابلے میں جاتے ہوئے اس نے پوچھا کون ہو، تعارف ہوا. تو آپ نے کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس نے کہا کہ وہ میرے دوست تھے، آپ چلے جاؤ. آپ نے اس کو کہا کہ ایمان قبول کر لو یا واپس چلے جاؤ یا مقابلہ کرو. اس کو یہ توقع نہیں تھی. جب اس نے حملہ کیا حضرت علی نے بچایا اور ایک وار میں، یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری، یہ ہے اسلام کی خدمت. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک وار میں اس کا سر تن سے جدا کیا. اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی. صحابہ کرام خوشی سے اللہ اکبر کرنے لگے. دشمن پر ہیبت طاری ہو گئی. یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کو رسول اللہ نے کل ایمان بھی کہا، جن کی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. تو ہر موقع پر آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت نظر آئے گی. میں یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ احد کے میدان میں صحابہ کرام جب مشکل وقت آیا، ظاہر ہے جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے معاملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بچاؤ کی تدبیر اختیار کی. وہ پیچھے پلٹے کہ ہم پلٹ کے کوئی حملہ کریں گے. ظاہر ہے کہ جب وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اس جگہ کو خالی نہ چھوڑنا، وہاں سے جناب خالد بن ولید حملہ آور ہو گئے تو مسلمان تتر بتر ہو گئے. مشکل لمحات میں جو آدمی سب سے زیادہ ڈٹ
ڈٹ کے رسول خدا کے ساتھ کھڑا رہا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور ہر مقام پر علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ کبھی تو نبی علیہ السلام نے یہ کہا نا، علی دنیا میں بھی میرے ساتھ یوں جڑا ہوا ہے، کانت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا۔ جب کبھی کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے دل میں کوئی رنجش لائی، نبی علیہ السلام کو شکایت کی، تو شکایت کے موقع پر اویس ربانی صاحب، نبی علیہ السلام نے بزم اصحاب کو جمع کر کے تمام ستارے جو تھے ان کو جمع کیا، آگے پیچھے والوں کو کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کیا۔ آج ہم حیدر حیدر کرتے ہیں، آج ہم علی علی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب یہ نہ کرو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جس علی کا ہاتھ نبی بلند کر کے حیدر حیدر کریں، وہ حیدر حیدر ایمان کی حرارت ہے، اور ذکر علی اصل میں عبادت ہے۔ ہم تو آج وہ عبادت کر رہے ہیں۔ بھائی کیا کہنے، وہ شاعر نے کہا زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن، صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن، اور تیرے وجود میں ہے سیدہ کے گھر کا نمک، علی سے کر کے عداوت نمک حرام نہ بن۔ کیا بات، لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں، آپ کا انتظار ہے۔ کیا کہنا ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، دلچسپ اور ایسی شخصیت، مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے گھر کی دیوار پہ ایک چھوٹی سی تختی لگی ہوتی تھی، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اس وقت تو ظاہر شعور نہیں تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے نام مجھے اپنی طرف کیوں کھینچتے ہیں۔ ایک انسیت ہوتی تھی، چلتے پھرتے گزرتے ہوئے ناموں کو بھی چومنے کا دل کرتا تھا۔ ابھی تو شخصیات سے آشنائی نہیں تھی، ابھی تو کردار نہیں جانا تھا، ابھی تو مقام معرفت کی پہلی سیڑھی نہیں چڑھی تھی، مگر خدا قسم آج بھی وہ نام کسی کے ہوتے ہیں نا بچوں کے، تو ان پہ پیار آتا ہے۔ یہ نام اللہ کے رسول نے رکھے ہیں، اور یہ نام علی، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، یہ نام کتنا بلند ہے، یہ نام اپنی ذات میں کتنا مستحکم ہے اور اپنے کردار میں کتنا صاف ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے نام ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتے، یہ وہ نام ہے کہ جو کام کے برابر ہے۔ بالکل ایسے ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا حضرت امیر المومنین کے لیے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور باب حکمت آپ کو قرار دیا گیا۔ یہی نہیں، بے شمار ایسی روایات ہیں خواتین و حضرات۔ ابھی جناب مفتی نوید عباسی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، خندق کے دن کے لیے فرمایا آج کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین تک کی عبادت پہ حاوی ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ثقیل ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں، جب آپ مرد میدان بن کے رن میں اترتے ہیں، اللہ کے رسول سب کو کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اور سب کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کریم جس کے لیے سب سے دعا کروا رہے ہیں، خود بھی دعا کر رہے ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہے۔ کمال ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ گفتگو جناب شیر خدا کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ بھائی کیا لطافت ہے اس بات میں کہ جس کو سب کچھ مل گیا، مگر اس نے پھر بھی اللہ کے رسول کو ایک پل کے لیے تنہا نہیں چھوڑا۔ صبر بھی اس کا، ضبط بھی اس کا، سخن بھی اس کا۔ یہ فصاحت اور بلاغت جو آپ کو حاصل تھی، یہ آپ نے کہاں سے پائی ہے؟ بہت شکریہ۔ جو کچھ حضرت مولا امیر المومنین کے پاس تھا، خود امیر المومنین کی گواہی کے مطابق وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا تھی۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ آخر وقت میں ہمارے پاس احادیث ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے امیر المومنین کو اپنے سینے سے لگایا اور اتنے قریب رکھا کہ سانس کا تبادلہ، یعنی دونوں کے سانسیں ایک دوسرے محسوس کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد دیکھنے والوں نے تو اتنا دیکھا، لیکن ہوا کیا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ امیر المومنین بعد میں فرماتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ الف باب، ایک 1000 علوم حضرت رسول اللہ نے اس وقت مجھے عطا کیے۔ جی جی جی۔ ففتح لی من کل باب الف باب، ہر ایک دروازے سے، ہر دروازے سے 1000 دروازے کھلے، تو 1000 علوم۔ تو یہ تمام علوم جو حضرت امیر المومنین کو حاصل تھے، ان میں فصاحت اور بلاغت بھی، یہ خود حضرت رسول اللہ افصح العرب تھے۔ افصح العرب، سب سے فصیح ترین شخصیت
हज़रत रसूलुल्लाह थे, उन्हीं से हज़रत अमीर अल-मोमिनीन को ये फसाहत भी अता हुई है। और मैं ये फसाहत तो एक छोटी सी कंपोनेंट है, एक छोटा सा हिस्सा है। जो असल चीज़ है वो उस पर गौर कीजिएगा कि हज़रत रसूलुल्लाह ने आपको, आपकी ज़ात को हक़ व बातिल का मेयार करार दे दिया। वाह, ये बहुत बड़ी बात है कि फरमाया कि या अली आप कसीमुन नार वल जन्ना हैं, कसीमुन नार वल जन्ना, आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। अच्छा, इसका एक माना तो शायद ये समझे कि क़यामत के दिन अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हाथों से जन्नत और जहन्नम तकसीम होंगे। यानी वो भेजेंगे ये जन्नत में, ये जहन्नम में मसलन। एक ये माना, लेकिन इसका एक और माना भी है। उस माना पर गौर किए, वो भी हज़रत रसूलुल्लाह के हदीस की रोशनी में आपने फरमाया कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन औ काफ़िर। तो तकसीम तो हो गई जन्नत और जहन्नम, क्या कहने? कि जो इनको चाहेगा वो जन्नती होगा और जो इनसे दूर रहेगा, इससे नफरत रखेगा, वो वही जहन्नमी होगा। ये सबसे बड़ा मकाम है जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन को हासिल है कि आप मेयार हक़ व बातिल हैं। और हज़रत रसूलुल्लाह से सहीह सनद हदीसें फ़रीक़ैन के पास मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं, हमारे बरादरान के पास भी हैं, कि आपने फरमाया कि आप फ़ारूक़ हाज़िहिल उम्मा, फारूक, यानी इस उम्मत के फारूक आप हैं। आपके ज़रिए से हक़ और बातिल एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। आपके ज़रिए से, यानी आपके चाहने वाला हक़ पर होगा और आपसे बुग़्ज़ रखने वाला बातिल होगा। अल्लाह। और इसीलिए बरादरान अहले सुन्नत के किताबों में ये उलमा तायीद करेंगे कि लिखा हुआ है कि सहाबा किसी फर्द को परखना चाहें कि ये मोमिन है या मुनाफिक, तो वो जिक्र अली को छेड़ते थे और जिक्र अली से उसका चेहरा खिल उठता था तो उसे मोमिन समझते थे, और अगर मुरझा जाता था तो उसे वो समझते थे कि मुनाफिक है। ये मकाम जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन को है, ये गैर मामूली मकाम है जो किसी को हासिल नहीं है। गैर मामूली। मैं उस दिन भी एक बात कह रहा था, मैं अभी भी इसको दोहरा देता हूँ। इस घराने को घराने की वजह से भी खासियत हासिल है, फिर इनकी खिदमात और इनके किरदार की वजह से भी खासियत हासिल है, और फिर सबसे बालातर होकर ये हैं इतने प्यारे, इनसे तो हर शख्स प्यार करे, इसीलिए वो जहन्नुम में जाएगा जो इनसे भी प्यार नहीं करेगा। क्या बात है। जो लायके प्यार और मोहब्बत है वो यहाँ से नहीं बचा तो कहाँ जाएगा। मतलब मैं आपकी तरफ आता हूँ, और ये सवाल, इसमें पैगाम भी है, तबलीग भी है, हिदायत भी है, रुश्द भी है, रहनुमाई भी है। आपका जो बाहिमी उम्मत में किरदार है, यानी जहां आपके पास सब कुछ था वहां आपने सब कुछ लुटा दिया। जहां हो सकता था कि इस मकाम और मर्तबे में आप किसी के खिलाफ कोई बात कह रहे थे तो हो सकता था कि एक फतना खड़ा हो जाए, आपने तो हमेशा इस्लाम को अव्वल समझा है कि दीन को तकसीम नहीं करना है, दीन के लिए जोड़ना है, दीन के लिए सब कुछ करना है। दावत, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसमें क्या कमाल है? देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को जब हम देखते हैं तो दीन की मदद या दीन की तकसीम सवाल दूर रह जाता है। हज़रत अली वो शख्सियत है कि जहाँ है वही दीन है। भाई क्या कहने हैं, क्या कहने, तकसीम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकसीम और माविन है यहाँ पर ये काम नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अल्लाह के रसूल की दुआ भी है, दुआ भी है। और फिर देखिए, अगर हम इंसाफ से अगर बैठें, जिस तरह की हमारी गुफ्तगू चल रही है, तो हक बहुत करीब है हमारे, बहुत करीब है हमारे। हम देखिए, जब इन शख्सियात को, जब कभी उम्मत जमा होगी, इन्हीं शख्सियात पे जमा होगी और इन्हीं की वजह से जमा होगी, और उस वक़्त जमा होगी जब इंसाफ की नज़र से इनकी ज़िंदगी से रहनुमाई लेगी, तारीख़ से नहीं। इन शख्सियात को हमने तारीख़ की सियादानियों से सीखा है, इनके अमाल से नहीं सीखा, इनकी ज़ाती ज़िंदगी से हमने नहीं देखा। जब हम में से कोई भी जब इन शख्सियात की ज़ाती ज़िंदगी से रहनुमाई लेगा, कोई इख्तलाफ बाकी बचेगा ही नहीं। उम्मत को जोड़ने वाले उस वक़्त में भी और कभी भी उम्मत जुड़ेगी, यही शख्सियात होंगे, इन्हीं की तालीमात होगी, इन्हीं की ज़िंदगियों से रहनुमाई मिलेगी। दीन यही है। अब जैसा कि हम यहाँ कह रहे हैं, अब जब हम बात को आगे बढ़ाते हैं मिंबर पर बैठ के, तो वहाँ जब हम आगे बढ़ते हैं तो मामलात ख़राब कर देते हैं। अब देखिए, बोझे अली अलग है, इख्तिलाफ अली अलग है। इख्तिलाफ अली अलग है। हज़रत अली से इख्तिलाफ साहबा एक ज़िंदगी है, करते रहे,
مگر کوئی ایک صحابی بغض علی کے ذرہ برابر بھی قریب نہیں ہو سکتا. سارے محب علی تھے, سب کے سب حضرت علی کا احترام کرنے والے, اہل بیت کا احترام کرنے والے. اور میں نے آپ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دین کا مینار اور عمارت تھے. حضور کی زندگی میں بھی وہ ساتھ رہے, خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی وہ ساتھ رہے, اور جیسے جیسے دین آگے بڑھا وہ دین کی عمارت ان کے ساتھ چلتی رہی. اختلافات ہوئے, وہ واپس آئے, سب کچھ ہوا. تو یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے موجود ہیں. جب کبھی امت اتنے افتراق کے بعد جڑے گی تو انہی شخصیات پر آ کر کے جڑے گی, اور یہی دین ہے. دین یہیں سے پھیلا اور دین یہیں سے دوبارہ امت میں آئے گا انشاءاللہ. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت عمدہ. صاحب پروگرام اختتامی لمحات کی طرف جا رہا ہے مگر دل نہیں بھر رہا. افطار میں بھی گفتگو ہوگی مگر تشنگی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے لطائف, ایسی حکمت آپ سے لے کے جاؤں. باب حکمت کی بات ہے. جناب شیر خدا مولا مرتضیٰ, آپ ہر فیلڈ میں کمال رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود جناب سیدہ فاطمہ سے جو آپ کا رشتہ ہے وہ کمال سے کمال تر ہے, آج سب کے لیے آئیڈیل ہے. اس رشتے پہ ذرا گفتگو فرمائیں. میں بے شک وہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. میں ان کی ایک بات سے آگے بات میں لے کے جانا چاہتا ہوں. جہاں تک انہوں نے کہا یہ بالکل درست ہے کہ یہ جو بغض علی ہے نا جی, یہ بغض علی میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری حد ہے. اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ کائنات میں حضور کی امت میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو غوث, قطب, ابدال, قلندر, سب سے اوپر کا درجہ صحابی کا درجہ ہے. اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ دنیاوی معاملات میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں مولا کائنات کے حوالے سے کچھ تناؤ پیدا ہو گیا. جی 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 جی. اور انہوں نے ایک غزوے کے مطلب ایک جنگ کے دوران جس کی قیادت مولا کائنات نے فرمائی اور انہوں نے وہیں پہ مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم کیا. تو اس معاملے میں کچھ اجتہادی طور پر بات کو سمجھنے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمزوری ہوئی. تو انہوں نے مولا کائنات کی واپس آ کر شکایت عرض کی رسول اللہ کی بارگاہ میں. اب دیکھیں حضور حاکم وقت تھے, وہ قاضی بھی تھے, اور جو حاکم اور قاضی ہوتا ہے اس کے سامنے اگر کیس دائر ہو, اور کیس بھی کتنا بڑا کہ جی علی نے مال غنیمت کے معاملات میں شاید ان سے کمزوری ہوئی ہے. یہ خود صحابی رسول, کمال کی بات دیکھیں, خود روایت کرتے ہیں, حدیث کسی نے روایت کی, خود روایت کرتے ہیں کہ کنت رجلا مکبابا, میں سر جھکا کے باتیں کرنے والا بندہ تھا. میں نے جب بات کی تو میں نے سر اٹھا کے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کا چہرہ غضب سے سرخ ہو چکا تھا. اللہ اکبر. اور بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ کیا تو علی سے بغض رکھتا ہے؟ تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی یا رسول اللہ میرے دل میں نا ان کے بارے میں تھوڑا کیا سچائی لوگ ہیں, قبول کیا کہ میرے دل میں نا ان کی طرف سے کوئی کھچاؤ ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, ایسا نہیں کرنا. انہو منی و انا منو, وہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں. وہ دوسری جگہ فرمایا من کنت ولیو علی ولیو, جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. حضرت بریدہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم پہلے دل میں کچھ تھا, اس کے بعد جتنا علی پیارا ہو گیا نا اتنا اور کوئی پیارا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی, حاکم وقت کے پاس جب کیس جائے تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ قانون عدالت کے تحت فرماتے کہ جاؤ تم گواہ لے کر آؤ, یا تم کیس, چلو کیس چلاتے بھئی, کیس چلتا. رسول اللہ نے فرمایا نہیں, یہ سننا بھی گوارا ہے, نہ گواہ مانگے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 4 بندوں نے شکایت کی, ایک اور حدیث کی کہ 4 بندوں نے روایت کی. حضور سید عالم نے ایک کو سنا ادھر دیکھ لیا, دوسرا پھر ادھر, تیسرا ادھر, جو تو پھر حضور نے فرمایا غضب سے, کیا ہو گیا؟ فرمایا نہ آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو, ما تریدون من علی, علی سے کیا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو علی سے. 3 دفعہ حضور نے غضب سے. تو صحابہ لرزنے لگ گئے. اور یہیں پر ایک اور روایت ہے گو کہ اس کی سند میں کمزوری ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ حضرت بریدہ اتنے پریشان ہو گئے کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے کریں, ابسط یدک حتی بایعتک علی الاسلام جدیدہ. یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ آگے کریں, میں دوبارہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے کر میں دوبارہ آپ کا ہاتھ چوم کر میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہاں سے پتہ چلا
उम्मत का सबसे बड़ा तबका, जो सबसे बड़ा रुतबा है, वो सहाबी रसूल का रुतबा है। तो अब सहाबी रसूल के भी अगर जाहिरी दुनियावी मामलात में अगर दिल में कुछ आ जाए, रसूल को वो भी गवारा नहीं। हाय हाय हाय, और सहाबी भी अंदाजा कर जाता है कि और ये सहाबी जो हैं ये कोई आम सहाबी नहीं है। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जब सहाबा इतने बड़े दर्जे वाले हैं, उनके एक मामले में अगर हल्का सा मामला दिल में आ जाए, रसूल खुदा को वो गवारा नहीं। तो अगर कोई आम बंदा, कोई मौलवी, कोई पीर, कोई शेखुल हदीस, कोई शेखुल कुरान या कोई और बंदा कहलाने वाला, बेशक वो जितना बड़ा ही क्यों न हो, अगर वो दिल में अली पाक का बुग़्ज़ रखे। और मैं ये जुमला जरूर कहना चाहूंगा, बुग़्ज़ के सींग नहीं होते हैं जनाब। कई लोग कहते हैं ना कि वो जी बुग़्ज़ के सींग नहीं होते। बुग़्ज़ खुद ब खुद पता चल जाता है कि भाई बैठा हुआ जिक्र अली हो रहा है, ये हो रहा है, जिक्र अली हो रहा है, चेहरे पे लानत बरस रही है, जिक्र अली हो रहा है, तो जनाब बंदा तंग है। यार अली का जिक्र भी है ऐसा कि जिसको सुन के बंदा तंग हो। ये तो मोमिन के दिल में फूल खिला देता है। तो जिस चेहरे पे देखो नामे अली सुनकर, जिक्र अली सुनकर, तज़किरा हैदर कर्रार हो, शान हैदर कर्रार बयान हो, और उस चेहरे पे शिकने इधर उधर, ये स्टाइल हो, समझो इस बंदे के अंदर बुग़्ज़ है। अगर बुग़्ज़ ना होता तो उसको जिक्र अली अच्छा लगता। खूब जिन मासूम बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है, वो ज़ाहिर है ये मसला और ये मामला। और एक मुख्तसर वफ़ा लौट कर आएंगे। इरफान रमज़ान, अलिफ लाम मीम आपका मुंतज़र। खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, ये महफ़िल, ये सहर की महफ़िल, ये आज इफ्तार की सफ़र, ये सारी गुफ्तगू, ये मेरा असासा यही है, मेरे पास ख़जाना यही है, यही कुछ है। मैं दिल में रखूँगा, इसी को मैं अमल में उतारूँगा। यही मोहब्बत, यही मवद्दत मेरी निजात का ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब की तरफ आता हूँ, फिर ज़ार इख्तिताम की तरफ जाएंगे। मगर मेरे दिल में एक सवाल है मुफ्ती साहब, मैं जब अपनी आखिरत को देख रहा हूँ, मैंने ये बचपन से सुना है, इस पर आप रोशनी डाल दें, मुख्तसर अंदाज से डाल दें। वो कहते हैं कि कब्र में जाएं तो इन्हीं चेहरों से, इन्हीं ज़वात मुक़द्दसा से मुलाकात होती है, इन्हीं चेहरों की आमद होती है, इन्हीं लोगों के साथ आपका आमना सामना होता है। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन हज़रात को बड़ा क़ुर्ब है, और इनसे जो मोहब्बत करता है, हुजूर उनसे मोहब्बत करते हैं और हुजूर को अच्छा लगता है। आज ये उलमाए किराम हैं, इनके बच्चों से अगर कोई आदमी मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा और दो अच्छे बोल इनके बच्चों से बोलेगा, तो ये ज़ुबान से बोलें या ना बोलें, अपने उलमा होने के वक़ार की वजह से बाज़ दफ़ा बंदा नहीं बोलता कि चलो यार, लेकिन दिल में ये ज़रूर खुश होंगे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के क़राबतदारों के साथ आप प्यार करेंगे, तो ये प्यार तो ख़ुद रसूल खुदा ने मांगा है ना, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। अल्लाह कह रहा है कुरान में, अल्लाह कुरान में कह रहा है। तो ये क़राबतदार हैं, हज़रत अली जुड़े हुए हैं क़ुर्ब में, और सैयदा ज़हरा जुड़ी हुई हैं, हज़रत हसनैन करीमैन जुड़े हुए हैं, ये क़राबतदार रसूल खुदा के हैं। तो इनसे हमें बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। रह गया ये सवाल कि जनाब इनसे लोग बुग़्ज़ करते हैं या नहीं, तो वैसे रब्बानी साहब सिर्फ 30 सेकंड में बात मुकम्मल करता हूँ। हमारे सना खां आज ये तशरीफ़ ले जाएंगे, तो इनको मौका देना चाहिए। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज भी लोग ऐसे हैं जो मिंबर पर बैठकर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान सुनना बर्दाश्त नहीं करते। कहते हैं अली को मौला ना कहो, क्योंकि ये शिरक हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। मन कुन्तु मौला फ़हादा अलीयुन, मौला को बयान नहीं करने देते। आप हज़रत अली के नाम का नारा बुलंद करें, वो नारा जो फरिश्तों ने लगाया कि अली जैसा कोई जवान नहीं, जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं, वो नारा रोकते हैं। ये इसी मुआशरे में हो रहा है, ये कोई आसमान पर नहीं हो रहा, ये कोई मरीख पर नहीं हो रहा, ये सरज़मीन पाकिस्तान पर हो रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आप इसकी बका चाहते हैं तो फिर गुजारिश सिर्फ यही है कि इन नफूस कुदसिया से मोहब्बत करें, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी, कब्र भी संवर जाएगी। खूबसूरत। मुझे एक्स्ट्रा देना है, मेरा बड़ा दिल है, इन्हीं हस्तियों पे तो बोलने का दिल करता है, मगर मैं उसको भी स्किप करता हूँ। जैन, मगर आप कलाम भी सुनाइएगा, अगर हो सके तो शाहरुख ने आलम के कुछ अशार भी अगर हमें सुना दें, मेरा बड़ा दिल है, जैसे आपकी मर्जी। करता हूँ जी, बिस्मिल्लाह।
جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، بوجہ ولائے علی بیچتے ہیں، جو ہم موت کو زندگی بیچتے ہیں، اور کئی آدمی نام لے کر دوا کا، کئی آدمی نام لے کر دوا کا، تمہیں زہر بغض علی بیچتے ہیں، تمہیں زہر بغض علی بیچتے ہیں، تمہیں زہر بغض علی بیچتے ہیں۔ میری لسٹ میں اس سے بڑا شعر کم ہے۔ ہاں تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، تجارت یہ تم کو مبارک ہو میسم، کہ تیری کھجوریں علی بیچتے حیدر 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 حیدر، بھائی کیا بات ہے، بیچتے ہیں کہ تیری کھجوریں علی بیچتے ہیں، اور ہے جن پر بھی آسے بے مرحب، انہیں ہم یہ تعویذ ناد علی بیچتے ہیں، یہ تعویذ ناد علی بیچتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اتنا بڑا مقطع، اتنا میٹھا مقطع کہ سروش ایسا بازار ہے شہر دل میں، جہاں علی مشتری ہیں علی بیچتے ہیں، علی مشتری ہیں علی بیچتے ہیں۔